بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین، آخری سیشن میں ہم نے ان آیتوں پر ایک نظر ڈالی تھی جو یہ بتاتی ہیں کہ اسلام کی نظر میں انسان کی اہمیت کیا ہے۔ ان آیتوں نے ہمیں بتایا کہ زمین ہو یا آسمان، سورج ہو یا چاند ستارے، سمندر ہو، خشکی ہو یا تری، آگ ہو یا پانی، سانپ ہو یا کوئی دوسرا جانور، غرض اللہ کی ہر وہ مخلوق جن کے بارے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے نفع پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں، یا اگر میں نے ان کو خوش نہ کیا، ان کی مرضی کے مطابق کام نہ کیا تو یہ مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان آیتوں نے ہماری یہ غلط فہمی دور کی اور ہمیں بتایا کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چیز انسان کے لیے ہے۔ تم صرف ایک اللہ کی عبادت پر توجہ دو، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ ان میں سے ہر ایک چیز تمہیں خوش کرنے پر لگے گی، ان میں سے ہر ایک چیز تمہاری خدمت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام کہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی عبادت کی جائے کسی کو بھی نہیں بخشا ہے، یہاں تک کہ شیطان یعنی اللہ کی وہ مخلوق جو انسان کی پیدائش سے پہلے، آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکے جانے سے پہلے اس روئے زمین پر بڑا مقام رکھتا تھا، جب اسی شیطان نے اسی ادنا سے انسان کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا، یعنی اس کا وہ احترام جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا تھا، وہ احترام پورا کرنے سے وہ پیچھے ہٹا، اللہ نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا اور یہ طے کر دیا میرا بندہ صرف کلمہ پڑھ لے گا، اس بندے سے بھی تو گھٹیا ہے، اس بندے کے مقام اور مرتبے تک بھی تو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے یہ مقام نہ شیطان جیسے مردود کو اللہ نے دیا، نہ ان تمام مذکورہ چیزوں میں سے اللہ نے کسی کو دیا ہے کہ انسان اس کی عبادت کر سکے یا اس سے ایسی فریاد کر سکے جیسی فریاد اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے۔ بلکہ دنیا کی قوموں نے انسانوں کے درمیان جو فرق قائم کر دیا تھا، کہیں رنگ و نسل کا فرق، کہیں خاندان اور حسب و نسب کی بنیاد پر فرق، کہیں ملک اور وطن کی بنیاد پر فرق، کہیں مال و دولت اور مقام اور مرتبے کی بنیاد پر فرق، کہیں پیشے اور اس کے پروفیشن کی بنیاد پر فرق۔ غرض یہ انسانیت چھوٹے اور بڑے طبقوں کے اندر اس طریقے سے بٹ چکی تھی کہ اب جو طبقہ جس دائرے میں ہے وہ اس دائرے سے نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتا تھا۔ ذاتی استعداد، اس کی خود کی قابلیت اور صلاحیت، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ تم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہو، جو چھوٹا طبقہ تمہیں مل چکا ہے، اب اس طبقے سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے۔ چھوٹے طبقوں کے لیے ترقی کے دروازے بند تھے، ان کی زندگی کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو بڑے طبقے کے لوگ ہیں ان کی خدمت کریں۔ یونان ہو، روم ہو، مصر ہو، ایران ہو، یا ہمارا وطن عزیز ہندوستان ہو، یا اس کے جیسی اور کوئی بھی ایسی بڑی سلطنت جس کے یہاں پرانا کلچر باقی تھا، پرانی تہذیب جس کے اندر موجود تھی، ان تمام ممالک کی یہی صورتحال تھی۔ قوموں کی تاریخ اور ان کی ہسٹری کا آپ مطالعہ کریں، یہ حقیقت آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے کہ لوگ الگ الگ مذہبوں کے اندر الگ الگ طبقوں میں بٹ چکے تھے۔ بعد میں عیسائیت اور بدھ مت، یہ دو مذہب ایسے تھے جنہوں نے انسان کو کسی درجے میں مساوات اور برابری کا لیول دینے کی کوشش کی، لیکن آگے چل کر ہوا یہ کہ عیسائیت کو ماننے والے خود انہی کے آدمی کچھ ایسے سامنے آئے کہ انہوں نے اس مساوات کو ختم کیا اور یہ برتری اور یہ فرق دوبارہ سے ان لوگوں نے قائم کیا ہے۔ اسی طرح بدھ مت کو اس طریقے سے مٹایا گیا کہ اس کی تعلیمات بھی تقریباً ختم ہو گئی اور اس کو ماننے والے لوگ بھی سمٹتے ہوئے چلے گئے۔ چنانچہ یورپ کی وہ صورتحال
جہاں جاگیردار طبقہ سب سے اوپر سمجھا جاتا تھا اور لوگوں پر حکومت کر رہا تھا، آج بھی تاریخوں کے اندر محفوظ ہے۔ اس آزادی اور جمہوریت کے دور میں بھی کالے اور گورے کا فرق آج بھی پایا جاتا ہے۔ کالی قوموں کے ساتھ گوری قوموں کا جو رویہ اور سلوک ہے وہ آج بھی سب کے اوپر ظاہر ہے۔ آج بھی دیسی عیسائی اور یورپین عیسائیوں کے درمیان طبقات کا فرق پایا جاتا ہے۔ دونوں کے گرجا گھر تک الگ الگ موجود ہیں۔ آپ غور کرتے جائیں، مذاہب کو ٹٹولتے جائیں، کسی بھی مذہب کے اندر یہ فرق، انسانیت کے اندر یہ امتیازات اس طریقے سے ختم نہیں کیے گئے جس طرح اسلام نے اس فرق کو ختم کیا ہے۔ اسلام نے ان سارے امتیازات کو، ان تمام فروق کو ختم کر کے حسن عمل اور اچھے اخلاق اور کردار کو عزت اور شرف بخشا ہے اور اسی کو معیار قرار دیا۔ چنانچہ قرآن نے کہا کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا رتبہ اس کو حاصل ہے جو اللہ کے احکام پر سب سے زیادہ عمل کرتا ہے، اس کی منہیات سے، منع کی ہوئی چیزوں سے سب سے زیادہ بچتا ہے، اس کا خوف دل میں رکھتا ہے، اس کی رحمت کی امید اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ شخص اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ خاندان، قبیلے، ان کی جو تقسیم کی گئی ہے یہ محض پہچاننے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے سے شناسائی ہو، ایک دوسرے سے تعارف باقی رہے، اس لیے خاندان اور قبائل بنائے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ قبیلہ زیادہ معزز ہے اور یہ قبیلہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عزت اور شرف کا اصل معیار اسلام کے اندر حسن عمل ہے۔ انسانی مساوات کا مسئلہ اسلام کی نظر میں اس درجے اہم رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، آخری خطبے کا مطلب اللہ کے رسول کا وہ خطبہ جو آپ نے حج کے موقع پر دیا تھا، جہاں مذہب اسلام کے ماننے والی اکثریت موجود تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں اونٹنی پر کھڑے ہو کر تپتی ہوئی دھوپ میں اپنے صحابہ کو چند ہدایات دی تھی جو اسلام کی روح ہیں۔ ان ہدایات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگو، تمہارا پروردگار ایک پروردگار ہے، تمہارا باپ ایک باپ ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پاک باز ہو۔ کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں حسب و نسب کے فخر اور امتیاز کو ختم فرما دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے غرور کو، اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے کو سرے سے ختم کر دیا ہے۔ انسان یا تو مومن، متقی اور پاک باز ہوگا یا فاجر، بدبخت اور شقی ہوگا۔ یاد رکھو، سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اس اعلان نے حسب و نسب، رنگ و نسل، آقا غلام، مالک اور مملوک، چھوٹے اور بڑے، ادنا اور اعلیٰ، سارے امتیازات ختم کر کے تمام انسانوں کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیا، اور سلمان فارسی، صہیب رومی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہم اجمعین، جو مختلف قوموں، مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے تھے اور غلام تھے، اللہ نے ان کو وہ مقام دیا۔ مکے کے بڑے بڑے سردار ان حضرات کے تقوی کی وجہ سے ان سے پیچھے رہ گئے، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر مساوات قائم کرنے کی کوشش کی، اس طبقاتی فرق کو ختم کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول نے عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے لیے کبھی امتیاز کو پسند نہیں کیا کہ میرے لیے کچھ اسپیشل ہونا چاہیے، کوئی اسپیشل جگہ ہونی چاہیے، میں ایسا دکھوں کہ لوگوں کو دور سے ہی آ کر کے پتہ چل جائے کہ میں نبی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اس امتیاز کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ اگر ایسا کچھ کرتے تھے تو اللہ کے رسول منع فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے، صحابہ آپ کی تعظیم میں کھڑا ہونا چاہتے، اللہ کے رسول ان کو کھڑا ہونے سے روک دیتے تھے اور یہ فرماتے کہ عجمیوں کی طرح کسی کی تعظیم میں کھڑے مت ہوا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی تعظیم کے لیے لوگوں کا اٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے صحابہ کرام اللہ کے رسول کی تعظیم میں کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ مفلسوں فقیروں کے مجمع میں بے تکلف جا کر بیٹھ جاتے تھے، صحابہ کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتے کہ سامنے سے آنے والا شخص آپ کے بیٹھنے کی حیت کی بنیاد پر نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک مرتبہ سفر میں صحابہ کرام نے کھانے کا کچھ انتظام کیا، سب نے اپنے اپنے ذمے کچھ کام لیے کہ میں یہ کرنے والا ہوں، میں یہ کرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لکڑی لانے کا کام لیا ہے کہ لکڑی اکٹھی کرنا میرا کام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، آپ اپنے آپ کو کیوں زحمت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، مجھے معلوم ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے لیے کوئی امتیاز ہو، کوئی مجھے اسپیشل سمجھے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ساتھیوں میں رہتے ہوئے خود کو ان سے ممتاز اور خود کو ان سے اسپیشل ظاہر کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو ان الفاظ سے پکارا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے آقا کے بیٹے، اے ہم میں سب سے بہتر اور اے سب سے بہتر کے فرزند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پرہیزگاری اختیار کرو، شیطان تم کو گرا نہ دے، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ خدا نے مجھے جو درجہ بخشا ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس درجے سے زیادہ آگے بڑھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حضرت سلمان فارسی اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہما کی وقت اور ان کی حیثیت قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے زیادہ تھی۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ دونوں بزرگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو سفیان جو اس وقت مکے کے بڑے سردار ہیں وہ گزر رہے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے ابو سفیان کو دیکھ کر کے کہا کہ ابھی تلوار نے خدا کے اس دشمن کی گردن پر قابو نہیں پایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر ان حضرات سے کہا کہ تم نے مکے کے سردار کی شان میں جو الفاظ کہے ہیں یہ مناسب نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ان دونوں حضرات کے بارے میں بات کہی کہ انہوں نے ابو سفیان کے لیے ایسے کہا ہے اور میں نے ان کو یہ سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم نے ان دونوں کو ناراض کیا ہے، اور اگر وہ دونوں ناراض ہیں تو پھر تم نے اللہ کو بھی ناراض کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اور دونوں بزرگوں سے پوچھا، کیا آپ حضرات مجھ سے ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں۔ اس سے اور آگے بڑھے، مساوات اور برابری کے معاملے میں انسان کا امتحان وہاں ہوتا ہے جہاں رشتہ کرنے کی نوبت آتی ہے۔ آدمی اپنے سے چھوٹے طبقے میں رشتہ داریوں کو جوڑے اور خاص طور سے اپنی بیٹی ایسی جگہ پر کوئی دے دے، بہت مشکل عمل ہے۔ اسلام نے ان ساری بندشوں کو ختم کیا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی شادی اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرما کر اس کی عملی مثال قائم کی، جس کو خود قرآن کریم بھی ذکر فرماتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کبھی ایک غلام تھے، حبشی تھے، غریب اور نادار بھی تھے، لیکن جب انہوں نے شادی کی خواہش کی تو تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اپنی بیٹیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عہد صحابہ میں اس قسم کی بہت سی مثالیں ہیں۔ بنو امیہ جن کی حکومت کا ایک دور ہے، بنو عباس جن کی حکومت کا ایک دور ہے، انہی بنو امیہ کے چند خلفاء اور بنو عباس کے اکثر خلفاء لونڈیوں اور باندیوں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام خلفاء راشدین نے بھی ہمیشہ اسی مساوات کے اصول کو ملحوظ رکھا ہے۔ خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا بڑا اہتمام تھا۔ آپ کسی بھی شخصیت کے لیے ایسا امتیاز اور ایسا سلوک پسند نہیں کرتے تھے جس سے برابری کا اصول ٹوٹ جائے اور مساوات کے اندر فرق آتا ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جو بڑے درجے کے صحابی ہیں، ان کی خدمت میں کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کر جانے لگے تو پاس والے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ سارا منظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا
اور دیکھ کر کے سخت رویہ اختیار کیا، اپنا کوڑا ہاتھ میں لیا اور فرمایا تم نہیں جانتے اس طرح کا رویہ جس شخص کے لیے اختیار کیا جاتا ہے وہ فتنے میں پڑتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، غرور اس کے اندر آتا ہے، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں یہ ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں حاضر ہونے والوں میں سب سے زیادہ اہمیت ان حضرات کو دیتے تھے، سب سے پہلے اپنی مجلس میں ان کو بلاتے تھے جنہیں دین اور تقوی کے اندر دوسروں سے افضل سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان اور حارث بن عمرو جو مکے کے 2 بڑے سردار ہیں وہ آپ کی ملاقات کو گئے۔ اتفاق سے اس وقت حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم بھی ملنے کے لیے آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے ان تینوں حضرات کو بلایا ہے اور مکے کے قریش کے سردار باہر بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جب یہ چیز دیکھی ان کو تکلیف ہوئی اور ان کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ خدا کی شان ہے کہ غلاموں کو تو اندر جانے کی اجازت ملتی ہے اور ہم لوگ باہر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ اسی مجمع میں ابو سفیان کے پاس ایک شخص اور موجود تھے، حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا یہ سچ ہے لیکن ہم کو عمر کے بارے میں غلط نہیں بولنا ہے، شکایت کرنی ہے تو خود کی کرنی ہے۔ اسلام نے سب کو ایک ساتھ آواز دی تھی، ہماری شامت تھی کہ ہم پیچھے رہ گئے اور یہ حضرات ہم سے آگے نکل گئے، تو آج بھی ہم ہی پیچھے رہنے کے مستحق ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو خود غلام ہیں مگر بڑے درجے کے صحابی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ نے ان کو گدے پر بٹھایا اور فرمایا ایک شخص کے علاوہ ان سے زیادہ کوئی بھی شخص یہاں بیٹھنے کا مستحق نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔